جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایران نے امریکی صدر کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید کر دی۔ ایرانی اور وزیر خارجہ باسل اقصی نے کہا کہ دشمن کو سزا ملنے تک جنگ جاری رہے گی، معاوضہ ملنے تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے آبنہ ہرمز کی بندش کو اہم دفاعی ہتھیار قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ آبنہ ہرمز کی بندش کا دباؤ برقرار رہے گا، جنگ بڑھی تو دشمن کے خلاف نئے اور انتہائی کمزور محاذ کھول دیے جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنہ ہرمز کو ٹرمپ کے ڈراموں سے نہیں کھولا جائے گا۔ ٹرمپ کے دعوے مضحکہ خیز ہیں۔ آبنہ ہرمز فیصلہ کن، مضبوط اور مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ادھر تہران نے بحری جہازوں پر فی جہاز 15 لاکھ پاؤنڈ ٹول ٹیکس عائد کر دیا۔ ایرانی پارلیمان کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنہ ہرمز امریکی بحری جہازوں کے لیے مستقل بند رہے گی۔ نئی ایرانی رجیم نے سیز فائر کی درخواست کر دی۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، سوشل میڈیا پر لکھا کہ فوری جنگ بندی ممکن نہیں، ایران کی جنگ بندی کی درخواست پر غور کریں گے۔ ایرانی رجیم کے نئے صدر کم بنیاد پرست اور اپنے ساتھیوں سے زیادہ ذہین ہیں۔ ٹرمپ نے سیز فائر کو آبنہ ہرمز کی بحالی سے مشروط کر دیا۔ کہا آبنہ ہرمز کھلی تو سیز فائر پر غور ہوگا، بات نہ مانی گئی تو ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ معاہدہ ہو یا نہ ہو، امریکہ ایران سے بہت جلد نکل جائے گا، لیکن ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ جوہری مواد کی پرواہ نہیں، سیٹلائٹ سے ایران کی نگرانی کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ اہداف پر حملہ کرنے واپس آئیں گے۔ اس سے قبل اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکل جائیں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے، ایران میں پہلے ہی رجیم تبدیل کر چکے، میرا مقصد ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا۔ آبنہ ہرمز سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں، آبنہ ہرمز جانے والوں کو اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ امریکہ کی نیٹو سے علیحدگی پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، نیٹو کاغذی شیر ہے۔ صدر ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کا بڑا حملہ، 25 اسرائیلی زخمی، بن گوریان ایئرپورٹ کے قریب مواصلاتی اور صنعتی تنصیبات کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے اسرائیلی عسکری نیٹ ورک سے جڑے ٹیکنالوجی ہب پر حملہ کیا۔ حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی، حیفا کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت پر بھی حملے۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر ماجد موسوی کا کہنا ہے کہ سعودی شہر الخرج میں امریکی پائلٹس اور فلائٹ عملے کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرونز اور میزائلوں سے حملوں میں 200 افراد کے ہجوم کو نشانہ بنایا۔ ادھر جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید جھڑپیں، 24 گھنٹوں میں 48 اسرائیلی فوجی اور افسر زخمی۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کی پیش قدمی روک دی۔ شمالی اسرائیل میں صفت کے مقام پر بیریا بیس کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ یمن نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ دیے، جنوبی اسرائیل کے شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ ایران نے جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی جنگ بندی کی درخواست پر غور کریں گے۔ ایران کے نئے صدر کم بنیاد پرست اور ذہین ہیں۔ امریکی صدر کا ایران جنگ ختم کرنے کا اشارہ، 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکل جائیں گے۔ جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیل ضروری نہیں، ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے، ایران میں پہلے ہی رجیم تبدیل کر چکے، میرا مقصد ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا، ایران میں رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔ آبنہ ہرمز میں کچھ ہوگا، اس سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں، چین چاہے تو اپنے جہاز تیل سے بھر لے، آبنہ ہرمز جانے والوں کو اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ امریکہ کی نیٹو سے علیحدگی پر غور کر رہے ہیں، نیٹو کاغذی شیر ہے، یہ بات پیوٹن بھی جانتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ پاکستان وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ ایران جنگ سے نکلنے کا باقاعدہ اعلان متوقع ہے۔ ایران کی امریکی نمائندے سے رابطے کی تصدیق، ایرانی وزیر خارجہ باسل اقصی نے کہا کہ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کے براہ راست پیغامات مل رہے ہیں۔ امریکی پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے، پیغامات میں دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ پاکستان کے ذریعے بات چیت جاری ہے، تمام پیغامات کا تبادلہ وزارت خارجہ کے ذریعے ہی ہوا۔ امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا۔ ایران صرف جنگ بندی نہیں، جنگ کا مکمل اور جامع خاتمہ چاہتا ہے۔ ہم نے امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز کا کوئی رد عمل دیا، نہ ہی اپنی کوئی شرائط دی۔ امریکہ کے زمینی حملے کا کوئی خوف نہیں، حملہ ہوا تو ایرانی افواج جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو ملک جنگ میں شامل نہیں، ان کے لیے آبنہ ہرمز اس وقت کھلی ہے۔
ईरान जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी फौज जल्द अपने तमाम मकासद हासिल कर लेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इशारा। मार्को रूबियो ने कहा ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। मुस्तक़बिल में दोनों के दरमियान बराह रास्त मुलाकात भी हो सकती है। अब्बास इराक़ची ने मिसाइल रेंज पर दुनिया को धोखा दिया। ईरान अगला शिमाली कोरिया बनने की कोशिश कर रहा है। ईरान जंग के बाद नेटो के साथ ताल्लुकात का असर-ए-नो जायजा लेना होगा। बहुत जल्द क्यूबा के मामले को देखेंगे। अमेरिका और इजराइल का तेहरान में दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला। फैक्ट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन यूनिट्स मुकम्मल तबाह हो गए। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमले से कैंसर की अद्वियात और ऑपरेशनल थिएटर के लिए ज़रूरी खाम माल की फराहमी मुअत्तल हो गई। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि फैक्ट्री में कीमियाई हथियार बनाए जा रहे थे। अमेरिका और इसराइल के हालिया हमलों में ड्यूटी पर मौजूद 10 नर्सेज जाम बहक। अमेरिका और इसराइल का अस्फहान में मुबारका स्टील प्लांट पर दोबारा हमला। बंदर अब्बास में हकानी तिजारती बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरान में ज़ेरे ज़मीन फौजी अहदाफ पर बमबारी का दावा। अमेरिकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज W बुश भी मशरिक़ वुस्ता की तरफ भेज दिया गया। कुवैत में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। कुवैती हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट को ईरान और उसकी हामी मुसल्लह तंजीमों ने दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया। तर्जुमान कुवैती सिविल एविएशन का कहना है कि ड्रोन हमलों में ईंधन के टैंक्स को निशाना बनाया गया, जिससे एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। इराक में ऑयल के गोदाम पर ड्रोन हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले के बाद गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी। हमला कुर्दिस्तान के अरबेल में बरतानवी तेल के गोदामों पर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। मालियाती और मुआशी असरात पर बचाव के लिए जामे लाहे अमल का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कई ममालिक को अशिया ज़रूरिया की तलब व रसद में तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। तमाम इदारों ने अशिया ज़रूरिया की तलब व रसद में मौसर और बरवक्त इक़दामात किए जो लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान में अशिया खुरोनोश की मुकम्मल ज़रूरियात की फराहमी के बाद वाफिर मिकदार को बरामद करने के लिए जामे हिकमत अमली पर पेशरफ्त कामयाबी से जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और मुल्की सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। 28वीं तरमीम पर भी मुशावरत मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दौरा चीन के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। वज़ीर रेलवे ने कामयाब सिफारतकारी पर नायब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। हनीफ अब्बासी ने कहा पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी आलमी सतह पर मुस्बत पैगाम दे रही है। ट्रंप के बयान से तेल सस्ता, मार्केटों में कारोबार चमक उठा। बरतानवी खाम ऑयल ब्रेंट एक ही दिन में $20 सस्ता हो गया। ब्रेंट क्रूड आलमी मार्केट में $99.74 फी बैरल पर फरोख्त। अमरीकी खाम तेल $103 से $96.62 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी तेजी में बदल गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 6,768 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,511 पॉइंट्स पर बंद। जापान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर की मार्केट्स में भी तेजी। ईरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ईरान में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से इज़हार मोहब्बत के लिए रैली निकाली गई। मलियासर स्क्वायर पर सैकड़ों ईरानी मर्द व ख़वातीन का पाकिस्तान से इज़हार मोहब्बत। शुरका ने पाकिस्तानी परचम लहराए और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। बैनर्स पर लिखा था कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा। अमेरिका और इसराइल की बमबारी के बावजूद ईरानी अवाम के हौसले बुलंद। वहशियाना हमलों के खिलाफ ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी शिरकत। इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा कि अवाम कौमी यकजहती, समाजी हम आहंगी और इस्लामी इनकलाब का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखें।
روس اور متحدہ عرب امارات کے صدور کا ٹیلیفونک رابطہ، ایران جنگ اور مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ روسی اور اماراتی صدور کا جنگ بندی پر زور، شہری ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ روس اور متحدہ عرب امارات کا تنازعات سفارتکاری سے حل کرنے پر اتفاق۔ میئر نیو یارک کی ایران جنگ چھیڑنے پر ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید۔ زہران ممدانی نے کہا کہ حکومتیں بدلنے کی جنگوں کے تباہ کن نتائج نکلتے ہیں۔ ایران جنگ پر اب تک 23 ارب ڈالر ضائع کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ میں مہنگائی کا بحران ہے لیکن اربوں ڈالر جنگ میں جھونکے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے۔ دفاعی تجزیہ کار پروفیسر جان میئرشائمر نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ سے پیچھے ہٹنے کا راستہ اب بند ہو چکا ہے۔ ایران جنگ اور ویتنام کی ناکام جنگ میں گہری مماثلت ہے۔ روس کا فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ، 29 افراد ہلاک۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق طیارے میں 23 افراد اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ کرائمیا میں تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ ادھر امریکی فضائیہ کا جدید ترین جنگی طیارہ F-35 گر کر تباہ، پائلٹ معمولی زخمی۔ F-35 نیواڈا ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ رینج میں گر کر تباہ ہوا۔